اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے محبوب فوڈ سینٹر نے۔ ہر سال کی طرح اس محرم الحرام بھی اپنے نیاز اور تبرکات کے آرڈرز محبوب فوڈ سینٹر کو دیں۔ 20 سال سے زائد کراچی کا مشہور اور واحد برانڈ جس نے اپنی کوالٹی پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ محبوب فوڈ سینٹر، سولجر بازار نمبر 2، کراچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فریڈم نیوز کے زیر اہتمام ہم پروگرام حسین راہ نجات میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آج مقتل کربلا میں 8ویں محرم آ گئی، اور 8ویں محرم جو کہ منسوب ہے حضرت عباس علمدار سے، حیدر کے بعد ملک شجاعت کا نامور، وہ بادشاہ صبر و تحمل کا ہم سفر، جس نے کیا ہے لٹ کے دل آدمی میں گھر، جس کے لہو سے دھل کے نکھرتی رہی سحر، وہ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کا نام آج بھی وجہ نجات ہے۔ عباس اوج حق بھی، غرور انام بھی، یعنی کلیم طور وفا بھی کلام بھی، حسن فروغ صبر نصیر امام بھی، بھائی بھی تھا شریک سفر اور غلام بھی۔ عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا، شبیر فخر کرتے تھے زینب کو ناز تھا۔ حضرت عباس علمدار کی ایک عظیم شخصیت مقتل کربلا میں نظر آتی ہے، یعنی امامت جن کے اوپر اعتماد کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جب بھی کوئی پیغام خیمے سے یعنی جناب زینب کبریٰ نے امام علی مقام تک بھجوایا تو وہ پیغام لے کر جانے والے حضرت عباس علمدار تھے، اور جب بھی امام حسین علیہ السلام نے کوئی حکم دیا تو حضرت عباس کو حکم دیا۔ حضرت عباس ایک ایسی شخصیت ہمیں مقتل کربلا میں نظر آتے ہیں جو کہ جن کے گرد ہمیں تمام تر تاریخ کربلا نظر آتی ہے۔ آپ باب الحوائج ہیں، قمر بنو ہاشم ہیں، سقائے سکینہ ہیں، لشکر حسین کے علمدار ہیں، غازی عباس علمدار۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عباس صبح سے کئی مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آ چکے تھے کہ مولا اجازت کارزار کی دے دیجئے، اور مولا کہتے تھے کہ عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو، علمدار لشکر کی ڈھارس ہوا کرتا ہے۔ اور جب حضرت علی اکبر کی بھی شہادت ہو چکی تو حضرت امام علی مقام نے جب یہ جواب دیا تو حضرت عباس نے دائیں بائیں دیکھا، کہا کہ مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا۔ حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ حضرت عباس سر کو جھکائے ہوئے خیمے سے باہر نکلے، سامنے چھوٹی بچی سکینہ کو آتے ہوئے دیکھا۔ سکینہ نے معصومیت سے، 4 برس کی بچی ہے، اس نے معصومیت سے چچا سے کہا کہ چچا کیا ہمیں پانی نہیں ملے گا؟ حضرت عباس کو ایک بہانہ مل گیا، ایک ہاتھ سے سکینہ کا ہاتھ تھاما، ایک ہاتھ سے سکینہ کا مشکیزہ تھاما، لے کر امام علی مقام کے خیمے کی جانب آئے۔ مولا نے جب اس شان سے حضرت عباس کو آتے ہوئے دیکھا تو سکینہ سے فرمایا، کہا کہ سکینہ چچا کو بھیج تو رہی ہوں مگر چچا بہت یاد آئے گا۔ حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، کہا کہ عباس جا رہے ہو، صرف پیاسے بچوں کے لیے پانی لے کر آنا۔ حضرت عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مقتل کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ پہلے فرات کی جانب پہنچے، فرات میں اتر گئے، مشکیزہ سکینہ کا بھر لیا اور گھوڑے سے کہا کہ پانی پی لو، مگر گھوڑا کیسے پانی پیتا جب تک کہ سوار پانی نہ پیتا؟ یعنی راکب اور مرکب جس طرح سے پیاسے تھے اسی طرح سے فرات سے پیاسے نکل آئے، اور مشکیزہ سکینہ کا بھر کر حضرت عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چاہتے ہیں کہ پانی پہنچ جائے، مگر ادھر سے لشکر یزید نے جب دیکھا اور عمر ابن سعد نے پکار کر کہا کہ خبردار خیمہ حسینی میں پانی نہ جانے پائے۔ اب لشکر یزید سمٹنے لگا، حملوں پر حملے ہونے لگے، وار پر وار ہونے لگے۔ حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، حضرت عباس کا بایاں بازو قلم ہوا۔ حضرت عباس جو مشکیزہ جناب سکینہ کا لے کر گئے تھے پانی سے بھرا ہوا، اس مشکیزے پر تیر لگا اور تمام پانی بہہ گیا۔ بس پانی کا بہنا تھا کہ عباس کی امیدوں نے دم توڑ دیا۔ عباس وہیں پر رک گئے، سر پہ گرز لگا۔ حضرت عباس گھوڑے سے نیچے زمین پر تشریف لائے، آواز دی
کہ مولا آخری سلام، اب جو حسین کربلا کے مقتل میں چلے، حضرت عباس کا اگر ذکر سننا ہو تو نہ کسی ذاکر کی زبانی سنیے، نہ کسی مرثیہ گو شاعر کی زبانی سنیے، حضرت عباس کا ذکر خود امام حسین کی زبان پہ تھا۔ مولا نے فرمایا کہ عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میں کربلا میں غریب ہو گیا۔ حضرت عباس کے سرہانے پہنچے مولا امام حسین علیہ السلام اور ایک دفعہ سرہانے بیٹھ گئے۔ مولا حسین کی نگاہوں میں تاریخ وفا گھوم گئی کہ عباس کا نام حضرت عباس ابن عبد المطلب کے نام پر بابا نے رکھا تھا۔ عباس کو پہلی مرتبہ گھٹی میں نے پلائی تھی۔ عباس جب کمسن تھے تو کبھی بھی مجھے پیاسا نہیں دیکھ سکتے تھے اور فوراً میری خدمت میں پانی پہنچایا کرتے تھے۔ عباس بھائی تھے مگر ہمیشہ مجھے آقا کہا اور اپنے آپ کو غلام کہا۔ مولا ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، کہا کہ عباس کوئی وصیت ہو تو بیان کرو۔ عباس نے کہا کہ مولا جب دنیا میں آیا تھا تب بھی آپ کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے پوچھا عباس کون سا امر مانے ہے؟ مولا سے حضرت عباس نے فرمایا، کہا کہ ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، ایک آنکھ میں سر کا خون بھرا ہوا ہے۔ مولا نے ابا کے دامن سے عباس کی آنکھ کا لہو صاف کیا۔ بھائی نے بھائی کی زیارت کی اور ایک مرتبہ سرہانے سے آواز آئی کہ امام علی مقام نے کہا کہ عباس تا زندگی ہم کو آقا کہتے رہے اور اپنے آپ کو غلام کہتے رہے، عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ عباس ام البنین کا لال تھا، کیسے بھائی کہہ دیتا کہ ایک مرتبہ سرہانے سے آواز آئی کہ میں ماں زہرا تم سے مخاطب ہوں، میرے حسین کی تمنا کو رد نہ کرنا۔ عباس میرے حسین کو بھائی کہہ دو۔ عباس نے بمشکل تمام بھائی کہا، بلکہ زمین کربلا کے ذرے ذرے سے آواز آئی، بھائی، میرا مظلوم بھائی، میرا بےکس بھائی۔ اور عباس نے دم توڑ دیا۔ عباس نے وصیت کی تھی کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ عباس سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، پانی نہ پہنچا سکا۔ عباس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے امام علی مقام نے حضرت عباس کے بازو تھامے، حضرت عباس کا علم اٹھایا اور خیمے کی جانب چلے۔ دور سے جب علم کا پھریرا لہراتا ہوا نظر آیا تو پیاسے بچوں نے حضرت عباس کے علم کو آتے ہوئے دیکھا اور جناب سکینہ نے پیاسے بچوں کو اکٹھا کیا کہ میرا چچا پانی لے کر آ گیا، مگر جب قریب پہنچے تو مشکائی علم آیا پر عباس نہ آئے۔ حسین حضرت عباس کو فرات پر چھوڑ آئے اور جب سیدانیوں سے کہا کہ بس بازوؤں کو درمیان خیمہ رکھ دیا اور علم حضرت عباس رکھ دیا، کہا کہ بس اب اسی کو عباس کا لاشا سمجھ کے ماتم کر لو۔ اور سیدانیوں میں جب عباس کا علم بڑھانے کا نام سنا گیا تو سیدانیوں نے گریہ کیا۔ میں کہوں کہ وہ کربلا کا مقتل تھا کہ جہاں پر حضرت عباس کا علم بڑھا دیا گیا۔ آج بھی حضرت عباس کا علم پوری آب و تاب کے ساتھ لہرا رہا ہے۔ حضرت نجم افندی مرحوم کا نوحہ ہے کہ عباس نامور کا علم لے کے جائیں گے، ہم چاند پر حسین کا غم لے کے جائیں گے۔ حضرت عباس علمدار کی عظیم شخصیت۔ آیت اللہ بحر العلوم نے اس روایت کو لکھا ہے کہ عراق کے ایک عالم دین تھے، وہ ہر ایک سے درخواست کیا کرتے تھے کہ میرے لیے دعا کر دو کہ میں حضرت عباس کی اصلی قبر کی زیارت کر لوں۔ ایک مرتبہ حضرت عباس کی قبر پہ تعمیرات کا کام آیا اور معماروں میں ان عالم دین کا نام بھی آ گیا۔ معماروں کے ساتھ ساتھ عالم دین سرداب مقدس میں پہنچے جہاں پر حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی قبر مبارک تھی۔ ایک مرتبہ عالم دین نے جیسے ہی حضرت عباس علمدار کی قبر مبارک کو دیکھا تو آپ نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ لوگ عالم دین کو اٹھا کر باہر لائے اور کچھ ہوا لگائی، ان کو ہوش میں لائے اور کہا کہ اتنی تمنا تھی آپ کو
حضرت عباس کی قبر کی زیارت کرنے کی، اور آج جب سرداب مقدس میں پہنچے تو آپ دیکھ نہ سکے اور فوراً بے ہوش ہو گئے۔ تو عالم دین نے فرمایا کہ میں نے اپنی کتابوں میں یہی پڑھا تھا کہ عباس اتنے طویل القامت تھے کہ جب گھوڑے پر بیٹھا کرتے تھے تو آپ کے پیر زمین کو خط دیا کرتے تھے۔ جب میں سرداب میں پہنچا تو میں نے دیکھا اتنی چھوٹی سی قبر ہے، جیسے کسی چھوٹے سے بچے کی، 6-8 سال کے بچے کی ہوا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ یہی سوال امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا، کہا کہ آپ کے چچا حضرت عباس کی قبر مبارک اتنی چھوٹی سی کیوں ہے؟ اب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے جو جواب دیا، کہا کہ جب 11 محرم کو قبیلہ بنو اسد والے آئے اور تمام قبور کو بنانے لگے تو ہم کو باعجاز امامت بھیجا گیا۔ ہم نے تمام قبریں بنائی، تمام لاشوں کو دفنایا، اور اس کے بعد ہم فرات کی جانب چلے، اور جب ہم فرات کی جانب چلے تو ہمارے چچا کا لاشا بکھرا پڑا تھا، یعنی اتنی تلواریں برسائی گئی تھیں حضرت عباس کے اوپر کہ آپ کے ہاتھ کہیں اور تھے، آپ کے پاؤں کہیں اور تھے، حضرت عباس کا جسد خاکی کہیں اور تھا، اور قبیلہ بنو اسد والوں نے حضرت عباس کے جسم مبارک کو سمیٹ کر قبر مبارک پر رکھا، اور اس طرح سے حضرت عباس علمدار کی قبر مبارک بنی۔ ہزاروں سلام ہمارا حضرت عباس علمدار پر کہ جنہوں نے اپنی وفا سے قیامت تک کے لیے تاریخ وفا کو روشن کر دیا۔ جب بھی وفا کی بات آئے گی تب قمر بنو ہاشم حضرت عباس علمدار با وفائے خدا حضرت عباس علمدار کا تذکرہ آئے گا۔ پروردگار عالم ہم کو حضرت عباس علمدار کی شخصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہر سال کی طرح اس محرم الحرام بھی اپنے نیاز اور تبرکات کے آرڈرز محبوب فوڈ سینٹر کو دیں۔ 20 سال سے زائد کراچی کا مشہور اور واحد برانڈ جس نے اپنی کوالٹی پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ محبوب فوڈ سینٹر، سولجر بازار نمبر 2، کراچی۔ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے محبوب فوڈ سینٹر نے۔